جو 3 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے کہ کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے، وہ نہ کٹا، 2 رگیں کٹی اور وہ مر گیا تو مردار ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے، اللہ کا نام نہ لینے کی یہ صورت بھی ہے کہ منہ میں پان ہے اور پان منہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام لینے کے لیے زبان ہلی نہیں، یاد تو ہے دل میں نام لے لیا تب بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح چھری پہ 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا اور ایک نے اللہ کا نام لیا، دوسرے نے یہ سوچا ہی مجھے یاد تو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن اس نے لے لیا مجھے ضرورت نہیں، تب بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح سیٹھ صاحب نے، حاجی صاحب نے سوچا کہ بھئی مجھے قربانی کرنی چاہیے، فضیلت میں حاصل کروں، انہوں نے پڑھا بسم اللہ یا اللہ اکبر اور چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلا سکے، ابھی ایک رگ بھی نہیں کٹی اور کسائی نے ان کے ہاتھ سے چھری لے لی کہ وہ کانپ رہے ہیں اور کسائی نے جانور ذبح کر دیا، اور کسائی نے تو اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا وہ بھولا نہیں، اسے یاد ہے، لیکن اس نے یہ گمان کیا کہ حاجی صاحب نے پڑھ لیا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ احتیاط کریں، جب بھی قربانی ہو تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تمام جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہوں سب سے کہیں دیکھیں جب میں ذبح کرنے لگوں تو سب کو بسم اللہ یا اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جانور بھاگنے لگا اور کسی نے بھی چھری لے کر اس کو ذبح کر دیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا۔ اور ذبح کی جہاں تک بات آئی تو بقرعید میں یہ منظر دیکھ کر بڑا دل افسردہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، احتیاط نہیں کرتے۔ کسائیوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جب وہ ایک دفعہ گلا کاٹ دیتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسائی 2 کام کرتے ہیں، بعض کسائی فوراً کرتے ہیں، بعض 1 منٹ کے بعد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گلے کی طرف کھال کو تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، کیونکہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھری کا استعمال جب تک جان نہ نکل جائے یہ حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسائیوں کو وہ پیٹ پر زور زور سے دباتے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ دباتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو ہم نے نہیں روکا تو ہم گناہگار ہوئے، ہمیں اس کی بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھری گلے کی طرف سے تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈال کر دل کے قریب اس چھری کو مارتے ہیں، تو دل کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی جب کٹ جاتی ہے تو دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، اس طرح جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں دماغ جو ہے یہ جانور کا زندہ ہوتا ہے، وہ دماغ خون مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ خون دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن رگ کٹی بھی ہوتی ہے اس لیے خون باہر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دماغ کو یہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، کبھی کبھی 4 رگیں کاٹنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ چھری کو سیدھا کرتے ہیں، سیدھا کر کے جہاں 4 رگیں کاٹی ہیں وہیں گھونپتے ہیں آہستہ سے، کوئی بظاہر مشکل کام نہیں لگتا، اور پیچھے گردن کے پیچھے آپ دیکھیں گے ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے، وہ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں، تو اس طرح اس کا دماغ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، حرام ہونا اپنی جگہ ہے۔ ایک سائنسی تحقیق میں نے اخبار میں پڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بے شمار بیماریاں گوشت میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ خون سارا نکل نہیں پاتا، جانور کا دل بند ہو گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ خون کی پمپنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے، اس سے وہ خون گوشت میں سرایت کر جاتا ہے، کینسر، ایڈز، ٹی بی اور نہ جانے کتنے امراض وہ گوشت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک تو حرام کام کیا، دوسرا ہمارے لیے مضر صحت بھی ہے، لیکن یہ کسائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں چاہیے جلدی ٹھنڈا ہو، جلدی یہ کھال اتاریں، جلدی یہاں سے جان چھوٹے تو دوسرا گھاگ پکڑ لیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی جانور ذبح کریں اس سے پہلے سمجھا دیں یہ 2 کام تمہیں نہیں کرنے، ایک تو حرام مغز پر چھری نہیں لگانی چھری سیدھی کر کے، اور دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ گلے کی طرف کاٹ کر چھری تم نے جو ہے دل کے قریب نہیں لے جانی،
اس موقع پر یہ کسائی آپ کو یہ کہیں گے ارے کیا ہو گیا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو خون پھنس جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ تو آدھے گھنٹے تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو آپ کہیں کہ اگر ایسا کیا نا تو ہم تمہیں ایک پائی نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں یہ پیسے کی خاطر یہ بھولیں گے نہیں. اور اگر آپ نے سختی نہ کی تو پتہ ہے کیا کریں گے، ذرا آپ کی نگاہ پھری فوراً یہ کام کر دیں گے. اور آپ نے پکڑا تو فوراً کہیں گے حاجی صاحب غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، ہماری توجہ نہیں رہی. تو انہیں پہلے سے سختی سے کہہ دیں کہ اگر ایسا کیا تو ہم تمہیں بھگا دیں گے، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. تو پھر یہ ایسا ظلم نہیں کریں گے. قربانی کا جانور ہے، اس پر ایسا ظلم کیوں کیا جائے؟ اور ہم اپنے گھر میں موجود ہو کر ظلم کو نہ روکیں تو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اس کی جان نکل لگی ہے اور اس قدر بڑا ظلم کیا جائے کہ اس سے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور اگر ہم سے آج تک ایسا ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو محفوظ فرمائے، قبول و منظور فرمائے اور غلطیوں کو تعیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.